بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن پہ بات کی. اسی بات کو بھی بڑھائیں گے, مگر جیسے میں نے بتایا تھا کہ ابھی اسحاق ڈار صاحب چائنا میں ہیں, وہاں اسٹریٹجک ڈائیلاگ چل رہے ہیں پاکستان اور چائنا کے ساتھ, اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے. اگر ہم سیکیورٹی کی ڈومین کی بات کریں تو ایک نئی ڈومین جو ہے, بلکہ نئی نہیں ہے بلکہ کافی سالوں سے ہے, مگر ہمارے لیے اس کو ہمارے جو کہ مین اسٹریم میں آنا شروع ہوئی ہے ابھی, وہ میری ٹائم سیکیورٹی اور بلو اکانومی. تو اسی لیے آج ہم نے اس کو بھی ایک اپنے ایشو کا, اپنے ڈسکشن کا حصہ بنایا ہے کہ پاکستان کی جو میری ٹائم سیکیورٹی ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے اور کہاں کھڑا ہے پاکستان, اور اس وار میں بھی جو کہ ہمارے میری ٹائم اور سیکیورٹی کے ذمہ دار لوگ تھے انہیں کیا رول پلے کیا. اگر اس پہ ہم ابھی ہم جانا چاہیں گے, یہی سوال جو کہ میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں, یہ ان کا ہم جواب جاننا چاہیں گے ڈاکٹر احمد سعید خان صاحب سے, جنہوں نے بہت سالوں نیوی میں سرو کیا, وائس ایڈمرل ریٹائر ہوئے اور ابھی نیما کے بھی پریزیڈنٹ تھے. سر, آپ کی کیا رائے ہے ان میں کہ 2025 میں ہماری میری ٹائم سیکیورٹی کہاں کھڑی ہے؟ پہلے تو تھوڑا سا اس کو میں اس طریقے سے بیان کروں گا کہ جو میری ٹائم سیکیورٹی ہے وہ لینڈ کی سیکیورٹی سے بڑی مختلف ہے. بالکل. اس لیے کہ جب آپ نے اپنی لینڈ فرنٹیئرز کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو لینڈ فرنٹیئرز کے ساتھ آپ کے جو میری ٹائم انٹرسٹ ہیں ان کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے. تو جو میری ٹائم انٹرسٹ ہیں ان کے اندر ہر اس جگہ پہ ہمارا انٹرسٹ ہوگا جہاں پہ ہمارے ملک کی برآمدات آ رہی ہیں یا جا رہی ہیں. ہاں, یہ تو ماڈرن ورلڈ میں تو یہ کی ہے. بالکل. تو سب سے زیادہ, اگر میں اس لیے اس طرف بات کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا زیادہ جو سوچ شاید یہ ہوتی ہے کہ سمندر پہ بھی شاید اسی طرح کی لڑائی ہوگی اور ایک دوسرے کے ساتھ, اور جو ہمارا ایکسکلوزیو اکنامک زون ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. وہ تو ایک میرے حساب سے ایک جب بھی کانفلکٹ ہوگا تو اس کے اندر یہ بات تو آتی ہے, لیکن میجر رول جو ہے ہمارا وہ ہماری ملک کی اکانومی کی جو لائف لائن ہے یا جو آپ اس کو ٹریڈ لائنز ہے جو سی لائنز آف کمیونیکیشن کہا جاتا ہے, جی جی, ان کی حفاظت ہے. بالکل بالکل. تو اس حوالے سے ہمارے علاقے سے دور ہٹ کے ہر اس جگہ پہ ہمیں اپروچ کرنا پڑتا ہے جہاں سے یہ ہمارے ٹریڈ آ رہی ہے یا جا رہی ہے. کچھ عرصہ پہلے جس طرح وہ صومالیہ اور افریقنز میں کچھ ہوا تھے ایشوز, وہاں پائریٹس کا بہت ایشو ہوا تھا, جو سمندری ڈاکوؤں کا. جی بالکل. اسی حوالے سے تو ہمارے جو پاکستان نیوی ہے وہ اس حوالے سے اس طرح گیئرڈ اپ ہے کہ وہ ان جگہوں تک پہنچتی ہے اور انفلوئنس کرتی ہے. تو پہلی بات تو یہ. جی جی. تو دوسری یہ ہے کہ کانفلکٹ کے حوالے سے جب آپ بات کریں گے تو کانفلکٹ میں بھی سیکیورٹی میں ایک چیز اور میں ایڈ کر لوں کہ سیکیورٹی میں یہ سمندر, چونکہ تقریباً 30% سمندر جو ہے وہ ملکوں کی اجارہ داری میں آتے ہیں, اور 60% جس کو ہائی سیز کہتے ہیں وہ کسی بھی ملک کی اجارہ داری میں نہیں ہے. تو اسی لیے جب سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے تو وہ تمام ملک مل کے سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں, ایک امبریلا ہوتا ہے. بالکل. تو اسی حوالے سے پھر یہ اس کو کولیبریٹو سیکیورٹی کے نام سے جانا جاتا ہے. تو پاکستان نے اس طریقے سے کولیبریٹو سیکیورٹی میں بہت سارے میکنزمز جنریٹ کیے ہوئے ہیں جن میں ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کے سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں. بلکہ ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا, ہم نے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ مل کے ہم نے ایک وہ ڈرگز کی بہت بڑی شپمنٹ پکڑی ہے. جی بالکل. تو یہ ایک انڈر یونائٹڈ نیشنز کے جو چارٹر ہے جس میں کہ اسٹیٹس کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ سی کے اوپر انہوں نے جو اللیگل ایکٹیویٹیز ہیں جس کے اندر فشنگ بھی ہے, جس میں ڈرگ سمگلنگ ہے, ہیومن سمگلنگز ہے, جس کے اندر جو آرم سمگلنگ ہے, اس طرح کے جتنے بھی جرائم ہیں ان کی بیچکنی کے لیے مل کے کام کرنا ہے. بالکل بالکل. تو یہ اسی کانٹیکس میں یہ کام ہوتا ہے. تو اسی حوالے سے جو سمندر کے اوپر جو ٹریڈ چل رہی ہے اس کی حفاظت بھی کرنا ہر ملک کا کام ہے, اور اپنے علاقے میں اس کو کوریڈور پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں جس کو انوسنٹ پیسج کہا جاتا ہے. تو یہ ایک سی کے اندر ایک بڑی یونیک چیز ہے. تو جب بھی سی کے اوپر اگر کانفلکٹ ہوگا تو یہ جو ٹریڈ کوریڈورز ہیں ان کے اندر نہ صرف پاکستان اور انڈیا کے شپنگ ہے, انٹرنیشنل شپنگ بھی چل رہی ہے. تو اس حوالے سے سی کے اوپر جب بھی اگر کانفلکٹ ہوگا تو اس کی ڈائمنشن بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, اور اس کی پرابلم جو ہے وہ پھر ورلڈ وائڈ آتی ہے. لائک لینڈ کے اوپر کانفلکٹ ہوگا تو شاید انڈیا اور پاکستان آپس میں ہی کریں گے اس کو کانفلکٹ کو, میں بھی کچھ عرصے کے لیے جو
فلائٹ زونز ہوتے ہیں جہاں ایئر کوریڈورز ہیں ان کو ڈسٹرپٹ کیا جاتا ہے، لیکن ادروائز انٹرنیشنل ڈسٹرپشن. بلکہ سر اس پہ میں آپ کو تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ جو تائیوان اسٹریٹ کی جب بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر کنفلکٹ ہوا، جہاں چائنا نے اس کو بلاکڈ کیا تو دنیا کی 50% سے زیادہ ٹریڈ جو بند ہو جائے گی. جی بالکل. جو آپ کی بات جو آپ کر رہے ہیں تو اتنی ڈیپینڈنس ہے. تو سر اس سے فاسٹ فارورڈ ہم آگے چلتے ہیں کہ ہماری جو ابھی، کیونکہ میں اس لیے بھی جاننا چاہوں گا، عوام آپ سے جاننا بھی چاہے گی کہ جو کہ ابھی کنفلکٹ ہوا تھا 2025 میں انڈیا کے ساتھ، تو وہ ایک وکرانت کی بڑی بات کرتے تھے. وہ جس طرح ایک پورٹری کر رہے تھے، پتہ نہیں پاکستان کی جو نیوی ہے وہ سٹنگ ڈاک ہے، وکرانت نے پتہ نہیں کیا کر دیا. میں اس پہ بھی جاننا چاہوں گا، اس لیے میں آپ سے بار بار جب پوچھ رہا ہوں کہ اس میں کیا ہوا اور کیسے ہم نے اس کو نگیٹ کرنا ہے. جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں وہ پاور پروجیکشن کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں. ملک سے بہت دور اگر آپ نے جا کے اگر کہیں پہ اپنی پاور کو استعمال کرنا ہے، جیسے کہ فاکلینڈ وار میں تقریباً یونائٹڈ کنگڈم نے بہت نیچے ارجنٹائن کے پاس آ کے یہاں پہ اپنا پاور پروجیکشن کی تھی. لیکن پاکستان اور انڈیا کے کیس میں ایئر کرافٹ کیریئر کا یوزیج نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی. لیکن اگر وہ کرتے ہیں تو میں پہلے بھی ایک دفعہ کہا کہ یہ پاکستان کے لیے بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ بہت بڑا آپ کو ٹارگٹ مل جائے گا. تو یہ ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں. جی ہم تو کہتے ہیں ہم تو مائل بکر وہ آئے تو صحیح. تو لیکن یہ ہے کہ اس کانفلکٹ کے اندر پہلی بات تو یہ سی فرنٹ، میں نے جیسے کہا کہ اس کی کمپلیکسٹیز بہت زیادہ ہے، تو سی فرنٹ کھلا ہی نہیں، پہلی بات ہے. لیکن اس کے اندر ایک دوسری چیز یہ تھی کہ سمندر کے اوپر پلیسمنٹ آف جو وارشپس ہوتے ہیں یا سبمرینز ہوتی ہیں، ایئر کرافٹس ہوتی ہیں، جیسے آپ کے پروگرام کا نام ہے بسات. بالکل بسات شطرنج کے حوالے سے ہے. بالکل. تو شطرنج میں جو پہلی چالیں چل کے جس نے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے بٹھا لیا وہ اگلے کو ڈیفینسو کر دیتا. تو یہ جو مئی میں کانفلکٹ ہوا، اس میں پاکستان نیوی نے بڑی خوش اسلوبی سے اپنے جو مورے تھے وہ سی پہ بٹھا دی، ایسی ایسی جگہوں پہ کہ جہاں سے انڈیا کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ہماری طرف سی کی طرف سے کوئی فرنٹ کھول سکتا. سر اس میں ہم واپس آئیں گے ابھی. تبھی ایک اور بڑا اہم ایشو ہے جس پہ ہم نے بھی آج بات کرنی پروگرام. ایئر کرافٹ کیریئر پہ ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. جی 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 جی. اٹ واز اے اسٹرینج کوئنسیڈنس کہ جب مئی میں انڈیا جب وہ پلان کر رہا تھا پاکستان کے اوپر چڑھائی کا، تو وہ اپنی فورسز کو پلیس کر رہا تھا. ایئر کرافٹ کیریئر بھی وہ آگے لے کے آیا. اور شروع کے دنوں میں میں نے ایک دو پروگرامز میں، 2-3 پروگرامز میں نے ریپیٹڈلی کہا کہ 2019 میں اگر ہم نے جہاز گرایا تو اس دفعہ ہم ایئر کرافٹ کیریئر ڈبوئیں گے. تو ود ان 2-3 days وہ بیکاز آف آر پاکستان نیوی ایکشنز اینڈ ایئر فورس ایکشنز وہ دم دبا کے بھاگ گیا. لیکن میرے کزن جو کہ UK میں رہتے ہیں انہوں نے مجھے فون کیا کہ یار تمہاری تھریٹس کو انہوں نے لگتا ہے سیریس لے لیا. جی سر یہ دیکھیں نا، ابھی اس پہ ہم آگے چلیں گے. ایک اور ایڈیشن چھوٹی سی. ایک تو یہ ہے کہ ایئر کرافٹ کیریئر اس زون میں کیوں تھا، کیونکہ پچھلی جتنی وارز ہوئی ہیں ایئر کرافٹ کیریئر یہ چھپاتے ہیں، یہ انڈیمان آئلینڈ لے کے جاتے ہیں بیسیکلی. تو اس دفعہ یہ کاروار کے پاس کیوں پایا گیا، اس کی ریزن یہ تھی کہ اس کے اوپر ایک فائر ہوئی تھی اور اس کے لیے یہ کاروار بیس ہے جس کے اندر اس کی مینٹیننس ہو رہی تھی، اور مینٹیننس کے بعد اس نے اپنے فل پاور ٹرائل کیے. اس سے زیادہ اس نے کوئی اور کام نہیں کیا. دوسرا ایک اور بیک گراؤنڈ یہ بھی تھا کہ یہ اس کو ہائپ کیوں انہوں نے دیا، اس لیے کہ یہ اپنے ایک اور ایئر کرافٹ کیریئر کے لیے تقریباً 12 سے 13 بلین کی فنڈنگ کی ریکوائرمنٹ ہے جو پولیٹیکل گورنمنٹ ان کو نہیں دے رہی تھی. تو وہ یہ شو کرنا چاہتے تھے کہ اس میں ہم ایک دفعہ یوز کر کے یہ دکھائیں کہ جی ہم نے یہ پاکستان کے خلاف. وہ کیسے کریں گے یوز؟ اس میں دیکھیں اس میں نہ تو ان کے پاس ایئر پلینز ہیں جو کہ بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایئر کیریئر کی. ویسے تو یہ کیا کہتے ہیں سامان اٹھانے والی مشین بنا سکتے ہیں، جب ایئر پلین نہ ہو، وہ ٹیکنالوجی نہ ہو. اس پہ بات کرتے ہیں مزید. ابھی ہم بات کرنا چاہیں گے جو کہ اسحاق ڈار صاحب جو اس وقت موجود ہیں چائنا میں، اور یہ ہمارا چائنا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے، پارٹنر نہیں بلکہ بردر ہے، کہ جس نے ہر مشکل میں حالات میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوا. ہم نے دیکھا کہ جب ابھی چائنا کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ہماری ابھی لڑائی چل رہی تھی تو چائنا کے جو کہ ایکسپرٹس تھے وہ کتنے کھل کے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو رہے تھے، بلکہ وہاں تو میم بن رہی تھیں. تو ابھی جو ہمارے چل رہے ہیں کہ یعنی کہ اب اسٹریٹجک ڈائلاگ چل رہے ہیں، آج ان کے ساتھ پہلا دور ہوا ہے جہاں اس پہ بات ہوئی ہے جو کہ اب ہوں گے. ابھی اسحاق ڈار صاحب 2 دن مزید وہاں سٹے کریں گے. تو سمریز صاحب آپ نے جب اس پہ پی ایچ ڈی کی ہے، آپ کا ایشو یہی ہے کہ سی پیک پہ آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے، سی پیک بھی ایک اہم ایشو ہوگا اس ڈسکشن میں. آپ کیسے دیکھتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کا یہ وزٹ، اسپیشلی
کہ ہمارے فارن منسٹر کا پہلا وزٹ ہے 2026 کا؟ رامے صاحب دیکھیں پچھلے 77 سال سے ہماری ایک الائنس رہی ہے ود دا ویسٹ. ہمارے تمام سسٹمز چاہے پولیٹیکل سسٹم، اکنامک، ملٹری سسٹم، سارے سسٹم وہ پروڈکٹ ہیں ویسٹرن اسٹریٹجک تھاٹ کے. میرے نزدیک جس طریقے سے دنیا بدل رہی ہے اور چائنا ایمرج ہو رہا ہے ایز اے سپر پاور، ایز اے چیلنجر ٹو دا اسٹیٹس آف دا یو ایس، تو ہمارے لیے ایک ضروری ہے اس وقت کہ ہم اپنی اسٹریٹجک ڈائریکشن کو ری اورینٹیٹ کریں. بالکل یہ ایشو رہا ہے کافی دیر سے کہ پاکستان ظاہر ہے وی ہیو بین ویری کلوز ٹو دا یو ایس. ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں اور نہ ہی دشمنی چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں میرے نزدیک جو فیوچر ہے وہ ہمارا دیٹ لائز ود آر الائنس ود چائنا. اس کے اوپر کافی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے تھے. جب میں پرٹیکولرلی میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، ہر جگہ پہ آئی وڈ ریز دس ایشو کہ ابھی ہمیں وی ہیو ٹو لک ایسٹ ورڈ، ہمیں چائنا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن ابھی ریسنٹ پاس میں جب 25 میں یہ مارکا ہوا ہے انڈیا کے خلاف، تو مجھے بہت خوشی تھی اور بہت اطمینان تھا کہ جو میری وش ہے کہ پاکستان ایک نئی ڈائریکشن میں دیکھے وہ لائنز کلیئرلی ڈرا ہو گئی ہیں. یو ایس کا ایٹیٹیوڈ کوئی ڈفرینٹ تھا پاکستان کے ساتھ کانفلکٹ سے پہلے، اور چائنا کا ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ تھا. لیکن اس کے باوجود جو اس کے بعد کانفلکٹ کے بعد جس طریقے سے چیزیں ایوالو ہوئیں، ایک پرسیپشن کریٹ ہوئی کہ شاید دوبارہ سے پاکستان جو ہے وہ یو ایس کی طرف ٹلٹ ہو رہا ہے. میرے نزدیک یہ بڑی خوش آئند بات ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اگر ہم مطلب چائنا کے ساتھ، پہلی تو بات ہے ہماری پوری کوشش ہوگی ٹو اسٹرائک اے بیلنس، جو میرے نزدیک تھوڑا سا مشکل ہے بیکاز میرے نزدیک ناممکن ہے. ایک سی پیک چاہتا ہے اور دوسرا سی پیک نہیں چاہتا، تو آپ بیلنس نہیں کر سکتے کہ آدھا سی پیک آپ بنائے اور آدھا نہ بنائے. یو ہیو ٹو، آپ کو آپ کی کرٹیکل پوزیشن ہے، آپ کو ایک سائڈ لینی ہوگی. تو جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا ہے، اگر یہ بات چیت چل رہی ہے اور چائنا کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ مطلب دہائیوں سے بہت اچھی چلی آ رہی ہے اور فیوچر میں یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے. میں ایم اے ڈی جو ہے جس کو میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن کہتے ہیں، میں اس کو اس لیے بھی یوز کرتا ہوں کہ میوچولی ایشورڈ ڈیسٹنی. پاکستان اور چائنا کی جو ڈیسٹنی ہے دیٹ از میوچولی ایشورڈ if we کوآپریٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ. ہاں نہیں سر، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہمارے بہت سارے رہے ہیں اور چائنا نے ہر موقع پہ ہمارے ساتھ، ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور اس میں ہم نے بڑی دنیا کو بڑی واضح حد تک پیغام بھی دیا ہے. مطلب ابھی جو کہ آپ جب بات کر رہے تھے ہماری الائنسز کی، تو ہمارے سی ڈی ایف جو تھے ابھی لیبیا میں انہوں نے بات کہی تھی کہ ہم نے سیکھ لیا تھا 90s میں کہ ہمیں اپنے ویپن خود بنانے ہیں، یا ہمارے وہ ایک میسیج تھا کہ ہمیں ری اورینٹیشن پہ جا چکے تھے بڑی کلیئرلی. اچھا سر، کمنگ بیک ٹو احمد سعید صاحب آپ کی طرف، ابھی تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا اسی پہ میری ٹائم سیکیورٹی پہ ہم بات کریں گے لاسٹ میں، کیونکہ آپ کا بھی کافی انٹرسٹ رہا. نیما کے پریزیڈنٹ کے طور پہ آپ نے بڑا کلوزلی کام کیا ہے. پھر جب آپ نیوی میں بھی تھے تو پاکستان اور چائنا کی جو نیوی ہے ان کی بڑا کلوز کلیبریشن رہا ہے کہ آبدوں سے ہوں چاہے کچھ بھی ہو. چل پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارا جو کہ نیوی کا آپریشن ہے سر چائنا کے ساتھ، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں فٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ میری ٹائم سیکیورٹی ایک کولیبریٹو سیکیورٹی ہوتی ہے جس میں کہ آپ نے دیگر ممالک کے ساتھ مل کے ایک سیکیورٹی پیراڈائم جنریٹ کرنا ہوتا ہے. بالکل. تو اس میں میرے خیال میں ہمارے لیے امپیریٹو ہے اور بہت ضروری ہے کہ انڈین اوشن میں جو چائنا کے اپنے نیشنل انٹرسٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے یہاں پہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ ڈیولپ کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں اس میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے آپ کی وہ ہے کہ آپ کی ہارڈ ویئر کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اس طرح کی ہو. تو میرے خیال میں بہت پہلے یہ چیز محسوس کرنے کے بعد پاکستان نیوی نے اپنی جو ٹرانزیشن ٹورڈز چائنا ہے اس کو لیا. اس میں جو اچھا پہلو یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی ہے، یعنی کہ ہماری ڈیپینڈنس نہیں ہے. یہ بڑا اہم ہے جی ہاں ناظرین کے جاننے کے لیے. ابھی یہ کیا کہتے ہیں جب ویسٹ کا اسٹاک خریدیں وہ تو پہلے 10 قسم کی بندیاں لگاتا ہے. ٹیکنالوجی بڑی دور کی بات، آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے وہ نہیں کرنا. تو اس میں ڈیپینڈنس نہیں ہے، اس میں ڈیولپمنٹ ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہم سبمرینز کا ہمارا کانٹریکٹ ہوا، یہ بہت بڑا کانٹریکٹ ہے ماشاءاللہ، تو اس حوالے سے 4 سبمرینز تو وہاں پہ بن رہی ہیں، لیکن ہمارے جو ماہرین ہیں وہ وہاں پہ گئے ہیں، ان کی ٹریننگ وہاں پہ ہو رہی ہے. اس کے بعد جو 4 سبمرینز ہیں وہ یہاں پہ بن رہی ہیں. تو یہ پیرلل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے، اور اس کے بعد ٹورڈز دی اینڈ آف دی ڈے آپ کے پاس اپنی انڈیجنس کیپیسٹی ڈیولپ ہو جائے گی.
اسی طریقے سے ہم شپس کی طرف دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے ایئر کرافٹس ہیں، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی انڈیجنس کمپوننٹ اس میں بہت زیادہ ہے. اور یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں جو چائنا ہمیشہ بات کرتا ہے کہ ایک تو ملٹی لیٹرلزم کو لے کے چل رہا ہے، دوسرا ہے سوورینٹی کے اوپر وہ بہت زیادہ کیئرفل ہوتے ہیں. سر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان بلو اکانومی پہ بھی بات ہونا شروع ہوئی ہے. کافی حد تک میں دیکھا اس کو فالو کر رہا تھا. جی بالکل. اب جیسے آپ نے بات کی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ملک کی اکانومی کے اگر دو پاؤں ہیں تو وہ ایک لینڈ ہے اور ایک سی ہے. بالکل. تو اگر ہم نے بھاگنا ہے، ابھی تو ہم چل رہے ہیں، تو اگر ہم نے بھاگنا ہے تو ہمیں دونوں پاؤں کا استعمال کرنا بڑا ضروری. بڑی وائز بات ہے سر. تو اس حوالے سے چائنا چونکہ اس میں بہت آگے جا چکا ہے، جس میں کہ ہماری شپنگ انڈسٹری ہے، اسمارٹ پورٹ آپریشنز ہیں، اس کے علاوہ ہماری ٹورزم ہے، اس کے علاوہ ہماری انڈر سی ایکسپلوریشن ہے. جیسے آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا کہ پاکستان نے دوبارہ ماشاءاللہ جو ہماری ہائیڈرو کاربنز کی ایکسپلوریشن ہے اس کی طرف دوبارہ توجہ دی ہے. تو وہ بھی ہمارا چائنا کے ساتھ ایک بڑا اچھا کولیبریٹو میکنزم ہے جس کے تحت ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو پولی میٹالک نوڈیولز ہیں یا جو ہماری ریئر ارتھ میٹلز ہیں، لینڈ کے اوپر تو ہم نے بات کی لیکن ہم نے سمندر کی طرف بات نہیں کی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایونیو ہے جس کے اندر چائنا کی بہت ایکسپرٹیز ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے اس پہ کام کر سکتے ہیں. اور فشریز ایک بہت بڑا ایریا ہے جس کے اندر ہماری ابھی چونکہ سمندر کے اندر جو ہمارے ذرائع ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، تو اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے ایکوا کلچر کی طرف ابھی بڑی زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. اسی بات کو اگر ہم کنٹینیو کرتے ہیں آگے، ہمیں جناب سالک صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ ابھی جو ڈائلاگ ہو رہے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور چائنا کے ڈائلاگ کی کیا سمت ہونی چاہیے؟ رامے صاحب سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. میں انڈین اوشین کی جو امپورٹنس ہے فار دا فیوچر اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. انڈین اوشین جو ہے 1943 something like that, الفریڈ تھیر مہان who has been a admiral, انہوں نے کہا تھا کہ future destinies of the world will be decided on Indian Ocean, waters of Indian Ocean. اس کے بعد پھر برٹش ایڈمرل اسٹیبڈس انہوں نے امپورٹنس ہائی لائٹ کی انڈین اوشن کی، اور رابرٹ ڈی کیپلن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ انڈین اوشن از گوئنگ ٹو بی سینٹر اسٹیج آف رائیولری فار 21st century. ہو رہا ہے. اور یہ رائیولری جو ہے وہ اب یہ نظر آ رہی ہے. 2006 میں یہ آرٹیکل لکھا گیا، اب یہ نظر آ رہی ہے بٹوین انڈیا اینڈ چائنا. انڈیا کہتا ہے کہ انڈین اوشن میری پرسنل لیک ہے، چائنا کہتا ہے کہ نو اٹ از اے گلوبل کامن. تو میرے نزدیک جس طریقے سے چائنا ایمرج ہو رہا ہے ایز اے سپر پاور، اور چونکہ چائنا ہمارا نیبر ہے، یو ایس از اے ڈسٹنٹ پاور، چائنا نے ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے تھرو تھک اینڈ تھن، یو ایس نے ہمیں ایز اے کلائنٹ یوز کیا ہے. چائنا جو ہے وہ اپ دا ہل ہے، وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، یو ایس جو ہے وہ ڈکلائن کر رہا ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جس طریقے سے اوور 160 کنٹریز گریویٹیٹ کر رہے ہیں چائنا کی طرف، تو ہمارے لیے کوئی وجہ نہیں بنتی کہ ہم چائنا کو وہ امپورٹنس نہ دیں جو کہ ایک قدرتی طور پہ اس کے لیے مرج ہو رہی ہے. جب مئی 25 کے کانفلکٹ کے بعد جیسے میں نے کہا کہ ایک جنرل پرسیپشن کریٹ ہوئی تھرو ویریس ایکٹیویٹیز کہ پاکستان ٹلٹ کر رہا ہے یو ایس کی طرف، تو ڈیفینیٹلی کچھ مس انڈرسٹینڈنگس، کچھ مس گیونگس کریٹ ہوئی بٹوین پاکستان اینڈ چائنا. تو یہ جو نیگوشیشنز ہو رہی ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آئی ایم ویری پازیٹیو، کیونکہ پاکستان اور چائنا کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت سالڈ ہے. بالکل. وہ اتنا ایزیلی جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے چائنا ہمارے پیچھے اٹ اسٹوڈ لائک اے راک، ان کی جو اسٹیٹمنٹس آئی تھیں، تو وہ ڈیمیج نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی اس طرح کی مس گیونگس ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی اس میں بہت سارے رومرز بھی ہیں، فیک نیوز بھی چلتی رہتی ہے. وہ آپ دیکھا ہوگا آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی چھوڑ بھی دیتا ہے. ابھی ہم اپنے پروگرام کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، تو یہی بات اگر میں آپ سے جاننا چاہوں ڈاکٹر احمد سعید خان صاحب کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسٹریٹجک ڈائلاگ کی منطقی کیا ہونا چاہیے اس سال؟ میرے خیال میں تو ابھی 2025 کو آگے اگر ہم پروجیکٹ کرتے ہیں 2026 میں، تو ٹرانزیشن اسی طریقے سے آگے چلے گی جس کے اندر چونکہ اوور آل یہ ٹرانزیشن ورلڈ میں بھی چل رہی ہے. اگر ہم ٹیکنالوجی میں دیکھتے ہیں، اگر ہم بائلیٹرل ریلیشنز میں دیکھتے ہیں، اگر ہم شفٹ آف فلکرم فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کی طرف دیکھتے ہیں، اور جیسے رابرٹ ڈی کیپلن کی ایک اور بات جو انہوں نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ یوریشیا جو ہے ایک بگ پروونس کے طور پہ یا وہ آگے آئے گا، اور وہ
US کی اسٹریٹجک پوزیشن کو چیلنج کرے گا. تو یوکرین کے حوالے سے بھی ہم یہ ٹرانزیشن کو دیکھتے ہیں. تو اس حوالے سے میرے خیال میں یہ جو ٹربولنس ہے یہ رہے گی, اور ود ان دا کیوس ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو انٹیگریٹ کرنا ہے. یہ ایک بڑی ڈپلومیسی کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن اس سارے کیوس اور ان سب کے اندر جو ہماری بڑی کلیئرٹی ہے وہ ہے آر انٹیگریشن اینڈ ڈائریکشن ٹورڈ چائنا, which will remain I think focal point of our آپ دونوں سے بات کا بہت شکریہ. دل تو کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ ابھی اور بھی گفتگو جاری رکھیں, کیونکہ آپ دونوں ہی اپنے فیلڈ میں ماشاءاللہ یکتا ہے. آپ نے یعنی کہ آپ کا ڈائیورس کیریئر ہے. آپ نے نہ صرف آرم فورسز میں سرو کیا بلکہ آپ نے انٹلیکچولی بڑا کنٹریبیوٹ کیا اس ملک میں, کہ آپ نے اس کو ماشاء ایک دونوں ہی بڑے اہم جو کہ ہمارے تھنک ٹینک سے پاکستان کے ان میں آپ سربراہ رہے. اس کے علاوہ آپ نے پی ایچ ڈی بھی کی. تو بہت شکریہ آپ کے آج کے تشریف لانے کا. ابھی ہم اپنے پروگرام کا کنکلوڈن کی طرف چلتے ہیں. ناظرین, ایک دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں. 2025 پاکستان کے لیے ایک ریوائول کا ایئر تھا, کہ ہم نے جو اپنا امیج جس پہ کمپرومائز ہوا تھا گلوبل لیول پہ, وہ ہم نے دوبارہ بلڈ کیا. اب دنیا ہمیں دیکھتی ہے, صرف دنیا ہمیں دیکھتی نہیں بلکہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈر بھی سمجھتی ہے, یا سعودی عربیہ کی بات ہوئی. دوسری جو بات ہے کہ اب ہم نے ایک سفر شروع کیا کہ ہم نے اکانومی کو اور سیکیورٹی کو ملا کے ساتھ چلنا ہے, کہ جس کی وجہ ہمیں آگے دیکھنا ہے فیوچر میں کہ اس پہ ہم مزید کیسے کام بڑھا سکیں. اور تیسری بات جو کہ ابھی جو ختم ہوا 2025 اور 2026 میں جو ہمیں بڑی خوشخبری نظر آ رہی ہے, پاکستان اور چائنا نے اپنا اسٹریٹجک ڈائلاگ شروع کر لیا ایک کیا, جس کا 6th یا 7th راؤنڈ ہے کہ جو اسٹریٹجک ڈائلاگ کا. تو یہ یعنی کہ 4 جنوری کو آج ہو گیا ہے, اور اس پہ بھی ہم مزید بات کریں گے جیسے جیسے اس کے متعلق ہمیں مزید انفارمیشن ملتی جائے گی. تو پاکستان نے 2025 سے بھی جو چیز سیکھی تھی کہ ہماری اسٹریٹجک ڈائریکشن جو ہے بڑی کلیئر ہونی چاہیے. بس پھر آپ لوگوں کو اللہ حافظ کہنے سے پہلے میں یہ آپ سے شیئر کرتا جاؤں, ابھی ہم نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں کہ بھی نیکسٹ ایپیسوڈ میں اکٹھے ہوں گے, کہ جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی میری ٹائم سیکیورٹی کی پالیسی کیا ہے, پاکستان میں بلو اکانومی کیا ہے. تو ہم پھر ان کو تکلیف دیں گے. اپنا ٹائم سعید صاحب کو پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.